اور افسوس سے وہی ادنا اور حقیر چیز کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا اہم مدعا بناتے ہیں۔ تو خیر، کہنے کا مقصد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں کہتے ہوئے آگے بڑھوں گا درس میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کل امتی معافی الا المجاہرون، میری ساری امت کے لوگ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معافی کی گنجائش رکھا ہے، مگر وہ لوگ جو اپنی گناہ اور بے حیائی کو ظاہری طور سے اعلان کرتے ہیں سب کے سامنے۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، میسج پڑھ کے سناتے ہیں، کون بھیجے؟ یہ میری گرل فرینڈ ہے۔ اچھا، اور یہ دیکھیے یہ گھڑی میرے لیے گفٹ بھیجی گئی۔ کون؟ گرل فرینڈ۔ اب جس نوجوان کے دل میں یہ چیز کا احساس اور شعور یا توجہ نہیں تھا، اس کے اندر بھی یہ بیماری کا بیج پیدا کرنے والا یہ شخص جو ایسی قباحت کے ساتھ اصرار کرتا ہے اور اللہ کے سامنے اتنی بڑی جرت دکھاتا ہے، سب کے سامنے بے حیائی کو عام کر دیتے ہوئے سب کا گناہ اپنے سر پہ اٹھا کر جہنم کی طرف قیامت کے دن کیا آپ کے گناہ کم ہیں؟ تو اسی طرح لڑکی بھی اپنے سہیلیوں میں بیٹھ کر فخر سے کہتی ہے کہ دیکھیے یہ موبائل میرا بوائے فرینڈ بھیجا ہے، یا یہ فلان جملہ مجھے کہا ہے، یہ فلانی ڈریس مجھے بھیجایا ہے، یہ فلانی پرفیوم مجھے دیا گیا ہے۔ کیا یہ سمجھتی ہے یہ قابل فخر ہے؟ جبکہ گھر میں ماں کی خدمت کرنا، جھاڑو برتن صاف کرنا، اس کو بہت شرم اور حیا کی بات سمجھتی ہے کہ بچیوں کے سامنے، سہیلیوں کے سامنے ایک معیوب چیز سمجھتی ہے، جبکہ ماں باپ کی فرما برداری میں اتنی شرمندگی اور بے حیائی میں اتنی علانیہ ہو جائے۔ اس لیے تو امت کے اندر ایسی بیماریاں پیدا ہوتی جو پچھلے امتوں میں نہیں تھی۔ یہ ایک واقعہ اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کچھ اور مقام پر۔ وہ ایک لڑکا تھا جو ویب سائٹ کے ذریعے سے کافی غلط سلط امور، ویڈیوز، فوٹوز، بے حیائی اور واہیات چیزوں کی اور جنسی امور کی چیزوں کو زیادہ کلکٹ کرنا اور دوستوں کے سامنے دکھانا، بتانا، تو دوستاں بھی اس کی تعریف خوشامد کرتے ہیں کہ واہ یہ کہاں سے لائے، یہ پکچر، یہ ویڈیو۔ تو کہتا ہے یہ تو ایک خاص ویب سائٹ ہے، اس کو ڈھونڈ کے نکالنا پڑتا۔ تو کہتے ہیں کہاں ہے وہ ویب سائٹ، دیجیے۔ تو کہتا ہے نہیں، اس کے اندر ممبرشپ لینا پڑتا ہے، اتنے ڈالر میں اتنا سال چلتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم بھی ممبرشپ ہوئیں گے۔ کہتا ہے نہیں، آپ کو ضرورت نہیں، آپ لوگ بس اپنا ای میل دیجیے، وہ جتنے ہر ہفتے کو میرے کو 50-100 فائلز، فوٹوز بھیجتے ہیں، میں پورے فائلز ڈیلی آپ کے اکاؤنٹ، آپ کے ای میلوں میں اس کے ذریعے آٹومیٹک ایک سسٹم ہے، وہ آپ لوگ کو خود کاپی پہنچ جاتی فری میں بغیر ایک پیسے کے۔ تو ہوتا یہ کہ یہ لڑکا 6 مہینے کے اندر انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ پیش کرنے والا اس کا ایک خاص دوست تھا، گلف کنٹری میں رہتا تھا، دونوں بھی وہیں کے تھے۔ یہ زیادہ دور واقعہ ہوا نہیں ہے، یہ 4-5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تو وہ لڑکا کہتا ہے، جو اس کا دوست تھا، میں نے اس کمپنی کو کانٹیکٹ کیا اور میں نے کہا کہ آپ لوگ پلیز جس ویب سائٹ کو آپ لوگ یہ نام سے ممبر تھا آپ کے پاس، اس کا انتقال ہو گیا، لہٰذا آپ لوگ کچھ مت بھیجیے، سبسکرائب اس کا بند کیجیے، اور جو بھی لیگل پروسیجر ہے میں سائن کرنے کے لیے، رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار ہوں، سو پلیز میری ریکویسٹ ایکسیپٹ کرو۔ کمپنی کا رپلائی آیا، ان کا سبسکرائب 5 سال کا ہے، اب صرف 6 مہینے ہوئے، ہم بغیر آتھورائزیشن کے وہ سبسکرائب نہیں بند کر سکتے، یہ چلتے رہے گا اور 4.5 سال۔ نوجوان خبر میں ہے، نیکیوں کی جگہ سب کے گناہ بھی اٹھا رہا ہے، وہ مرنے کے بعد اس کے برے کام کے نتیجے اور آثار ابھی تک اس کو پہنچتے رہ رہے ہیں، اور یہ کہتا ہے میں تو رونے لگا کہ آخر اس کا کیا ہونے والا ہے انجام۔ تو کوشش کرنے کے بعد بھی وہ چیز بلاک نہیں ہوئی، کیونکہ وہ صرف ای میل میرا نہیں تھا، بلکہ میرے ساتھ 100 بچوں کے ای میلوں پہ وہ سارے فوٹو اور بے حیائی پھیل رہی تھی، اور یہ شخص گزر چکا، مر چکا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی سورہ یاسین میں کیا فرمائے؟ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى
وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور زندگی سے پہلے جو عمل کرے تھے اپنے آگے کے لیے اس عمل کو لکھ چکے ہیں. صرف وہ عمل نہیں، وَآثَارَهُمْ، اور اس کے آثار کیا ہو سکتے دوسروں پہ، اس کے نتائج بھی آپ کے اوپر رائٹنگ ہو چکے ہیں. إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. تو یہ لڑکا کہتا ہے میں ایک دن میری والدہ کو اس کی والدہ سے ملنے کے لیے گئے، تاکہ مزاج پرسی میں بہت علالت ہوتی کہ بیٹا مرنے کے بعد. تو میری ماں وہاں سے جب نکل آئی کہتی ہے بیٹا وہ ماں بہت پریشان ہے تیرے دوست کی، اور کہتی ہے کہ کسی عالم سے شیخ سے ایک فتویٰ پوچھیے خواب کے بارے میں. یہ خواب اسے کئی مرتبہ ایک ساتھ نظر آیا کہ اس کے بیٹے کا قبر چہرے کے طرف سے کھلا ہوا ہے اور کتے آ کر پیشاب کرتے ہیں اس کے منہ پر. تو بیٹا کہتا ہے اماں اللہ کی قسم اس کی تعبیر کی ضرورت ہی نہیں، دل میں میرے اتنا وہ ہو گیا ہے کہ بس اب کیا کہوں، کیا کر سکتے ہیں اس حال میں. آج کتنے لوگ اپنے گناہ کو اپنے قریب رکھنا چاہتے ہیں اور قریب کی غفلت میں کتنے اپنے گھر والے برے اور تباہی پہ چلے جاتے ہیں. مسئلے کو اللہ تعالیٰ جیسا فرمایا قرآن مجید میں وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم سمجھتے ہیں بہت آسان ہے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے. تو یہ چیز کو یاد دلاتے ہوئے بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے راستے پہ چلنے والی امت یہ گرے ہوئے چیزوں کی طرف توجہ کبھی نہیں دیتی، اور نہ یہ گھٹیا چیزوں کی طرف ہمارے نوجوان انشاءاللہ اسی چیز پہ جھکنے والے ہیں. آج سے اللہ کی بڑائی اپنے دل میں پیدا کر کے سوچئے کہ اللہ میں جتنی بھی غلطی اور برائی کیا، بینائی تو نے دی ہے، سماعت تو نے دی ہے، رزق اور طاقت تو نے دی ہے، اور وہی نعمت سے تیری بغاوت میں نہیں کر سکوں گا ہمیشہ کے لیے. توبہ کرتا ہوں آج سے، اور یہ برائی کو آج سے وہ خواہش میری نفس کی مجھے نہیں چلائے گی، میں اسے چلا کر آج انشاءاللہ اللہ کے لیے سچا توبہ 2 رکعت پڑھ کر معافی مانگوں گا. اور جتنے بھی دوست احباب میری طرف سے برے ہوئے ان کی اصلاح کے لیے آپ ہی سودار کا سامان بنیے، نہیں تو اللہ کی پکڑ میں جیسا رب العالمین سورہ نحل میں فرمائے لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ سارے گناہ اپنے پورے بھر کے اٹھائے. وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور جو دوسروں کو بھی گمراہی کی طرف لے کر جاتے ہیں بغیر علم کے کہ کیا ہونے والا ہے انجام. أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، کتنی بدقسمت کی چیز اٹھانے والے ہیں لوگ. چلے دیکھیں گے ہجرت میں کیا کیا اسباق ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ چیزوں سے، ہر گناہ سے حجر کریے ہمیشہ کے لیے. اور ہجرت کے اندر کے سبق کو سیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور صحابہ کرام کے سامنے ہجرت صرف مکہ مدینہ کا نہیں بتا رہے ہوں، ہجرت کا مفہوم اسلام میں کہ دل کے اندر سے ہر اللہ کی بغاوت اور اللہ کی ناراضگی کا عمل ہمارے دل سے اس کو نکال کر پھینکا جائے ہمیشہ کے لیے. اور وہ راستہ ہمارا راستہ نہیں ہونا کبھی بھی، اور نہ اس کے اندر تھوڑی سی ہیزیٹیٹ ہونا، سوچنے کے لیے بیٹھنے کی ضرورت رہے نہیں بھائی سب کر رہے ہیں اس سے زیادہ میں تو کچھ بھی نہیں کیا. یہ شیطان کی ایک بہت بڑی چال ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا مفہوم اسلام کے اندر صرف مکہ سے مدینہ تک نہیں، بلکہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام جو پہلی ہجرت ان کو روانہ کی حبشہ کے طرف، وہ لوگ کو بھی کس چیز کے لیے روانہ کیا گیا تھا، کیا ملنے والا ہے وہ لوگ کو. مکہ کو چھوڑ کر اپنا آبائی وطن، اپنا کاروباری، اپنی زبان جاننے والے، اپنے گلیاں بستی پہچاننے والے، سب چیز مکہ کی زمین جو مکہ کو سارے لوگ دنیا سے آنے والے اس وقت پہ بھی چھوڑ کر پہنچتے ہیں حبشہ کو. افریقن کنٹری، الگ ماحول، الگ زبان، زندگی کا سرمایہ کچھ حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا، کوئی چیز مستقل بنے گی یا راستے کے اندر کچھ امور کافی خطرے سے گزرنا پڑتا ہے، رزق معاملہ. مسئلہ کیا تھا کہ بس ہم نیت یہ کیے ہیں کہ ہماری زندگی کے جینے کا مقصد اللہ کی بڑائی ہے. یہ مفہوم جب بیٹھ چکا ہے اس کے سامنے سارے مفاہیم دنیا کے اور خواہشات پورے نیچے حقیر نظر آ گئے. کیوں؟ اللہ کی بڑائی کا مقام
سچے دل سے بڑا ہو رہا ہے اور وہی چیز کے اوپر ان کا عمل تصدیق کر رہا ہے۔ تو صرف میں اللہ کو چاہتا ہوں، میرے دل میں اللہ کی بڑائی ہے، وقت آیا تو اللہ کا حکم ہی عمل میں نہیں آ رہا، سارے دنیا کے والوں کے احکام سامنے آ رہے پہلے، تو پھر اللہ کی بڑائی کی سچائی کا ثبوت ہونا ضروری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جس وقت یہ ہجرت پہ روانہ کرتے ہیں حبشہ کے طرف، اس میں کیا ہے، وہ لوگ جا کر وہاں پر اللہ تعالیٰ کی واحد لا شریک کی عبادت کریں گے اور اس عبادت میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جو مدینہ کو بھی روانہ کریں، ان لوگ کا بھی یہی مقصد تھا، کیا کھانے میں کمی یا پینے میں کمی نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں خلل، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کرنے کے لیے ہمارے